الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے فقہی مذاہب کا ظہور۔ تو ہم اس سبق کو چند سوالات کی شکل میں پیش کریں گے۔ فقہی مذاہب کے ظہور کے متعلق سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر چار مذاہب کی شکل میں فقہ کی تشکیل کیسی ہوئی، کیوں ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ کے زمانے میں فقہاء اور مجتہدین تھے، اور انہوں نے اجتہاد کیا اور لوگوں کو مسائل بتاتے رہے۔ لیکن اس زمانے میں اس بات کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ فقہ کو ایک قانون کی شکل دی جائے، بلکہ لوگ عامت الناس، عوام، جو جس کے اوپر اعتماد کرتا، جس عالم کے اوپر اعتماد کرتا، اسی کی بات مانتا اور اسی سے مسائل پوچھتے ہیں، کسی ایک کو متعین نہیں کرتے تھے، اور ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کے عالم دین سے مسائل پوچھ کر اس پر عمل کرتے تھے۔ مگر بعد میں روز بروز بڑھتے ہوئے مسائل کی پیش نظر ضرورت اس بات کی پڑی کہ ایک ایسی فقہ کی ضرورت، یعنی ایک ایسا قانون تشکیل دیا جائے، ایک ایسا جامع قانون کی شکل سامنے ہو جو فقہی فروعات اور جزئیات پر مبنی ہو، لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو اس جامع قانون کی شکل میں فقہ کو مدون کرنے کے لیے ضرورت پیش آئی کہ اب لوگ فقہ کو ابواب کے ترتیب پر مدون کرے اور اسی پر پھر آگے عمل بھی کرے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ تقلیدی شخصی کے بحث میں ہم پڑھیں گے۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا اس وقت صرف 4 امام تھے، 4 فقہاء تھے، مجتہدین تھے، جن کے مذہب آج تک چلتے آ رہے ہیں، یا اس وقت اور بھی مجتہدین اور فقہاء کرام تھے؟ تو آسان سا جواب ہے کہ 4 فقہاء کرام مجتہدین جو مشہور ہے، صرف یہ نہیں تھے، اور بھی تھے، لیکن اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ ان 4 اماموں کے، ان 4 مجتہدین اور فقہاء کرام کے بیان کردہ مسائل مدون ہو کر سامنے آ گئے۔ ان کے شاگردوں نے ان کے بتائے ہوئے مسائل کے اوپر کام کیا، ان کو جمع کیا، اور اس سے اور بھی تفریعات وغیرہ جزئیات نکالے، اور اس کے اوپر اور بھی بحث بہت ساری بات ان کا اضافہ کیا۔ بہرحال ان کو جمع کیا ان کے شاگردوں نے، اور یہ کام دوسرے مجتہدین کے شاگردوں نے، فقہاء کرام کے شاگردوں نے نہیں کیا، اس لیے ان کے کچھ کہیں پر ان کے نام آتے ہیں، جو لوگ فقہاء کے اوپر تحقیقی کام کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے نام آتے ہیں۔ باقاعدہ لوگ ان کی جو نا پوری ٹیم،
پوری جماعت ان کی جو ہے تقلید کرے اور ان کے مسائل کو پڑھے اور آگے اپنے مدارس میں پڑھائے، یہ صورتحال ان کے شاگردوں کی طرف سے سامنے نہیں آئی۔ تو اس وجہ سے پھر یہ 4 مذاہب بہت زیادہ مشہور ہوئے اور ان کو قبولیت عام حاصل ہوئی۔ تیسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ 4 ائمہ کی کتابیں جو آپ کہتے ہیں کہ مسائل بیان کردہ مسائل جو مدون کیے گئے، وہ اس کی نوعیت کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ مسائل المدونہ میں آ گئے۔ یہ المدونہ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی احکام کے لیے ایک جامع کتاب ہے المدونہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ مسائل کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا، جو ان کے کتب ستہ کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی جامع کتابیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ کو خود ہی مدون فرمایا اور اس کا نام کتاب الام رکھا۔ الام بہت مشہور کتاب ہے، یہ جامع ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے لیے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ان کی روایات کو جمع کیا، ان کی روایت سے اخذ کردہ مسائل کو بھی جمع کیا، جو مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں مذکور ہے، موجود ہے۔ تو اس طرح یہ مذاہب فقہیہ مدون اور مکمل شکل میں امت کے سامنے آئے۔ چوتھا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ 4 مذاہب کن کن علاقوں میں اور کن کن بلاد میں تھے، یا پھیل گئے، یعنی کہ ماننے والے اس زمانے میں تھے؟ تو دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق چونکہ ان کا مذہب عراق، جس طرح پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ کوفہ یہ ان کا مرکز تھا، تو ان کا مذہب اور اس کے مذہب کے ماننے والے لوگ مذہب عراق میں پھیلا، اور بلاد ماوراء النہر جو ہے کاغستان وغیرہ، ان علاقوں میں پھیلا، ترکی میں، سندھ میں، بر صغیر میں، ہندوستان میں، ان تمام علاقوں میں، اس کے علاوہ بھی کئی علاقوں میں باقاعدہ مذہب حنفی کی ترویج ہوئی، اور لوگ اس کی پیروی کرتے رہے اور تقلید کرتے رہے۔ بلکہ خلافت عثمانیہ میں تو اس کو قانون کی حیثیت دی گئی، مذہب حنفی کو، اور اسی طرح ہارون الرشید کے زمانے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضات بنایا گیا، قاضی القضات کے منصب پر فائز رہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بلاد مغرب، یعنی اندلس، الجزائر، مراکش، تیونس وغیرہ، ان علاقوں میں پھیلا، اور وہاں ان کے پیروکار زیادہ تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب مصر، شام، ملیشیا اور انڈونیشیا وغیرہ ان ملکوں میں پھیلا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب وہ جزیرہ عرب میں پھیلا، اور وہاں وہاں کے لوگوں نے اس کی تقلید کی اور اس کی پیروی کی۔ تو یہ 4 مذاہب کے ظہور کا سبب اور کن کن علاقوں میں پھیلے شروع میں تھے وہ، اور یہ مختصر سے جو تذکرہ ہوا کہ مذاہب 4 کا ظہور۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان فقہاء کرام کی محنتوں کو، کاوشوں کو، جو انہوں نے اپنی عمریں کھپا دی
فقہ کی جزئیات تفریعات کو استنباط کرنے میں، اللہ تعالیٰ وہ ان سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، برکتوں رحمتوں کی بارش فرما دے۔ وآخر دعوانا